نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں جس نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہو، ہم کو دیا ہو اور ہم نے اس کی مکافات نہ کر دی ہو، سوا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو حسن سلوک کیا اس کی مکافات اللہ تعالیٰ ہی کرے گا قیامت کے دن، اور کسی شخص کا بھی مال کبھی اتنے میرے کام نہیں آیا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کام آیا۔ اگر میں اپنے دوستوں میں سے کسی کو خلیل جانی دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، اور معلوم ہونا چاہیے کہ میں بس اللہ کا خلیل ہوں اور میرا حقیقی دوست محبوب کون ہے؟ بس صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کسی چیز اور کسی معاملے کے بارے میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ پھر بعد میں کبھی آنا۔ اس عورت نے عرض کی کہ یہ بتلائی کہ اگر میں آئندہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں۔ حدیث کے راوی جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غالباً اس عورت کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں آئندہ آؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما چکے ہوں تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جانا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کسی ایسے جماعت اور گروہ کے لیے جس میں ابو بکر موجود ہوں درست اور مناسب نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی دوسرا شخص ان کا امام ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم غار میں میرے ساتھی تھے اور آخرت میں حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوگے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھلایا جس سے میری امت کا جنت میں داخلہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر عرض کیا کہ حضور، میرے دل میں یہ عرض پیدا ہوئی کہ میں بھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا اور میں بھی اس دروازے کو دیکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہوں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق ہمارے سید سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر و افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے سب سے زیادہ محبوب یعنی حضور صلی اللہ علیہ محبوب ہیں، یعنی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا جو مقام حاصل ہے وہ ہم میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ امت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل اور بہتر کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے کہا ان کے بعد کون؟ تو انہوں نے فرمایا عمر۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے خطرہ پیدا ہو کہ اگر میں اسی طرح دریافت کروں کہ عمر کے بعد کون، تو یہ نہ کہہ دیں کہ عمر کے بعد عثمان، اس لیے میں نے اس سوال اس طرح کی کہ پھر عمر کے بعد آپ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ مسلمانوں کا میں ایک آدمی ہوں۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان، پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اصحاب کو چھوڑ دیتے تھے، ان کے درمیان ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو صدقہ کرنے یعنی
رائے خدا میں مال پیش کرنے کا حکم فرمایا، اور یہ حکم ایسے وقت فرمایا جبکہ حسن اتفاق سے میرے پاس مال بڑی مقدار میں تھا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں کبھی ابوبکر سے آگے نکل سکتا ہوں تو آج نکل جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں گھر آیا اور گھر میں جو کچھ مال تھا میں نے ان میں سے پورا آدھا لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا باقی چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا جتنا یہ لے کر آیا ہوں اتنے ہی گھر والوں کے لیے باقی چھوڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور ابو بکر وہ سب کچھ لے آئے جو ان کے پاس تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابو بکر اپنے اہل و عیال کے لیے کیا باقی چھوڑا؟ انہوں نے عرض کیا کہ گھر والوں کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول کو باقی چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل سے کہا کہ میں کبھی بھی کسی چیز میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ تو یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق کی فضائل، اور بھی بہت سے فضائل حدیث میں موجود ہیں۔ آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفۃ الرسول تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیات میں آپ کو مصلی کے لیے آگے فرمایا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 17 نمازیں مسلمانوں کو پڑھائی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضل ہو سکے کہ غار حرا میں 3 دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ایک مرتبہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابوبکر صدیق سے کہ میرے سارے نیکی آپ لے جائیں، آپ مجھے صرف 2 چیزوں کا دو جو واقعات اس کی نیکی مجھے عطا فرما دی۔ ایک غار حرا میں جو رات آپ نے گزاری، اور دوسرا جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ کا انکار کیا تو آپ نے اس کے خلاف جو جہاد کا اعلان کیا تھا اس کے نیکی مجھے سب دے دیں۔ تو یہ صحابہ کرام تھے، ان کو ابوبکر صدیق کی مقام اور فضیلت کا پتہ تھا، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، یہ جس میں سے بھی داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی صحابہ کرام سے دلی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔